تیار ہو جائیے، مہنگائی ابھی اور بڑھنے والی ہے۔ پرانا ہو یا نیا پاکستان، دونوں کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں۔ آج سے 3.5 سال پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت منتخب ہوئی تو ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو ریاست مدینہ یا ایک فلاحی ریاست بنایا جائے۔ اس سلسلے میں پہلے 8-9 مہینے انہوں نے کوشش کی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا کسی اور بین الاقوامی تنظیم سے کوئی بڑا قرضہ یا ادھار نہ لیا جائے، بلکہ پاکستان خود اپنے معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ مہنگائی بڑھتی چلی گئی، ڈیفیسٹس بڑھتے چلے گئے، اخراجات زیادہ تھے اور آمدنی کم۔ اس کے نتیجے میں ان کو پھر IMF کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرنا پڑا، جس میں انہوں نے $6 بلین IMF سے قبول کیے۔ پورے پیسے تو ابھی نہیں آئے تھے، مگر بہرحال 39 منتھس پر انہوں نے ایک پلان قبول کیا۔ اس پلان کے نتیجے میں بھی مہنگائی جاری رہی۔ IMF نے یہ کہا کہ فیول سبسڈیز ختم کر دی جائیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی، 13% تک مہنگائی بڑھ گئی۔ آخرکار عمران خان صاحب کی حکومت کو جو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے نتیجے میں 28 فروری کو عمران خان صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی، ایک ریلیف پیکیج کی اناؤنسمنٹ کی۔ اس اناؤنسمنٹ میں، اس تقریر میں انہوں نے 2 باتیں کہیں جو بہت ہی اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ فیول سبسڈیز اور فیول کی قیمتوں کے اندر قیمتیں گرائی جائیں گی، ڈیزل کی قیمت کو 10 روپے سے گرایا جائے گا، اور دوسرا یہ، اور دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، کہ پاکستان کی ایک نئی خارجہ پالیسی ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، اور خاص طور پہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہم روس سے کوشش کریں گے کہ تیل، گیس اور گندم حاصل کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد 6 دن بعد ہی 4 مارچ کو عمران خان صاحب ولادیمیر پیوٹن سے ملے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ یہی معاہدہ ہوا کہ تیل بھی وہ لیں گے، گیس بھی روس سے لیں گے، اور گندم بھی روس سے لیں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اس نئی خارجہ پالیسی کے ساتھ یہ 28 فروری کا ریلیف پیکیج جڑا ہوا تھا۔ مگر اس نئی خارجہ پالیسی کو جنرل باجوہ صاحب نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے علل اعلان انگریزی میں تقریر کر کے قوم کو بھی اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی یہ بتا دیا کہ اس معاملے پر وہ روس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، نان الائنڈ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ پاکستان نیٹو کا ساتھ دے گا۔ اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی گر چکی ہے، تو وہ تمام جو نئی خارجہ پالیسی کی طرف عمران خان صاحب نے قدم بڑھایا تھا، وہ سب ختم ہے، اور اس کے ساتھ منسلک جو ریلیف پیکیج تھا، اس کا بھی کم و بیش یہی حال ہے کہ وہ بھی بالکل اب ناممکن ہے۔ اس پورے عرصے کے اندر 25 مارچ تک ہی، یعنی کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر حکومت کا جو 6 مہینے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ 1.3 ٹریلین روپیز پر آ پہنچا۔ اوور آل پاکستان کا جو حکومتی خسارہ ہے وہ 4 ٹریلین روپے تک آ پہنچا۔ یعنی بنیادی بات یہ تھی کہ اخراجات زیادہ تھے اور آمدنی کم۔ اسی طرح بین الاقوامی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی برا حال ہو گیا تھا، اور ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ صرف $12 بلین تک بچ گئے تھے۔ یعنی کہ دونوں اعتبار سے حکومت زیادہ خرچے کر رہی تھی اور آمدنی کم تھی، اور پاکستان اوور آل زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہا تھا اور ایکسپورٹس کو تھے ہی نہیں۔ اب جب نئی حکومت آئی ہے تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو آپ کو وہ قرضے کی اگلی قسط دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ قسط تقریباً $1 بلین کی قسط ہے، اور کیونکہ IMF قسط دینے کے لیے تیار نہیں، تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے کریڈیٹرز بھی مزید قسطیں آگے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں، بجٹری سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کو کل خسارہ تقریباً $5 بلین کا آگے جون تک پڑ گیا ہے، اور ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے سنگین بحران کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ IMF سے جو بات چیت ہوئی نئی حکومت کی، تو IMF نے یہ کہا برملا فورن پالیسی تو عمران خان صاحب کی باجوہ صاحب نے ریورس کر ہی دی تھی، مگر اب IMF نے یہ کہا کہ 28 فروری والا جو PTI کا ریلیف پیکیج تھا اس کو مکمل طور پر ریورس کر دیا جائے۔ یہ جو 1.3 ٹریلین روپے کا ڈیفیسٹ پاکستان کی حکومت، خسارہ پاکستان کی حکومت اٹھا رہی ہے، اس خسارے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 5 مختلف نکات دیے، ذرا غور سے سنیے گا، اور ہماری حکومت ان پر کیا کرنا چاہ رہی ہے اس پر بھی غور سے سنیے گا۔
پہلی اور سب سے اہم بات یہ جس کو انہوں نے ہائیسٹ پرائیورٹی بنایا وہ یہ ہے کہ فیول پرائسز کے اوپر جو سبسڈیز ہیں وہ ختم ہوں اور فیول پرائسز میں بریک ایون کرے گورنمنٹ، یعنی جتنے روپے کا پٹرول پڑتا ہے اتنے روپے کا ہی پٹرول بیچیں تو پھر جا کے حکومت کا خسارہ کم ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیول پرائسز کو 21 روپے سے بڑھایا جائے گا، اس کے اوپر 30 روپے پیٹرولیم لیوی لگے گی، اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفتاح صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ فیول کی قیمتیں اگر آئی ایم ایف کی بات مانی جائیں تو فی لیٹر پٹرول کی قیمت جو ہے 234 روپیز پہ آپ پہنچے گی۔ سن رہے ہیں آپ، 234 روپیز پہ پٹرول کی قیمت آ جائے گی فی لیٹر، اور اگر پٹرول کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی 234 روپے پہ آ جائے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری اکانومی کے اندر، پوری معیشت کے اندر کتنی تیزی سے مہنگائی ہوگی۔ بہرحال ہماری حکومت نے تو اس کو فلیٹ آؤٹ کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، مگر ہم آہستہ آہستہ پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے ضرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ابھی آگے مزید اور آنے والی۔ دوسری بات آئی ایم ایف نے یہ کہی ہے کہ تمام ٹیکسز کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، جو ٹیکس ریلیف دی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور جو اتنی بڑی بڑی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں تھیں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے سرمایہ داروں کو دی تھیں کہ بھائی کو سرمایہ کاری کرو، وہ ساری اسکیمیں بھی ختم کی جائیں، ٹیکسز وصول کیے جائیں۔ اس پر تو حکومت نے کہا بالکل ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیکس ایمنسٹی میرا خیال ہے کہ جلدی ختم کر دی جائے گی اور ٹیکسز جو پرانے تھے ان کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ تو یعنی سرمایہ داروں کو جو ریلیف پیکیج دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ انویسٹ کریں، وہ ریورس ہو جائے گا، اور حکومت نے بھی کہا کہ ہم اس کو ریورس کریں گے تاکہ آمدنی حکومت کی بڑھے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ سرکولر ڈیٹ ختم کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 27 اس وقت پاور پلانٹ ہیں جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے، مینلی اس وجہ سے کہ ان کو پٹرول نہیں مل رہا، ان کو ڈیزل نہیں مل رہا، ان کو فیول نہیں مل رہا، جس وجہ سے وہ بند پڑے ہیں، اور ظاہری بات ہے بجلی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہی، جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ کئی ایریاز کے اندر، مثال کے طور پہ جہاں پہ ہمارے مزدور کسان پارٹی کے لیڈر فیاض علی صاحب میئر ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، تو وہاں پر رولنگ بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں اس وقت، بالکل بجلی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اگلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاور ٹیرفس یعنی بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی مزید اضافہ کیا جائے۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ابھی اس کو ہم ڈیلے کریں گے، یہ ابھی کوئی فوری ہمارا مسئلہ نہیں۔ اور آخر میں انہوں نے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا بجٹ جو ہے اس کو بیلنس کریں، اس میں خسارہ ختم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 900 بلین روپے کے اندر کٹوتیاں کریں، جو کہ بیسکلی آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو ختم ہی کر دیں ایک طرح سے، جس میں حکومت نے کہا کہ ہم 600 بلین تک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جب ختم ہوگا پاکستان کی حکومت کا، تو جو کم سے کم ریاست خرچہ کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے اور نئی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت کا کیا رسپانس ہے؟ حکومت کا رسپانس جناب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو اگلے 1 بلین کا ٹرانچ آنا تھا، ہمیں آئی ایم ایف نے جو قرضے کی قسط ہمیں دینی تھی 1 بلین مزید اور جو ہمیں دینا ہے، یہ ہم نے ہر حال میں لے کر چھوڑنا ہے، یہ ہمارے پاس پہلے آیا، باقی مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، مگر یہ تو ہم نے حاصل کرنا ہی ہے۔ تو اس کے لیے جو کچھ بھی ان کو کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے فیول پرائسز آہستہ آہستہ وہ بڑھائیں گے، ٹیکس ایمنسٹی وغیرہ ختم کریں گے، پاور کی قیمتیں شاید ابھی نہ بڑھائیں مگر وہ بھی شاید آہستہ آہستہ بعد میں بڑھائیں۔ ڈیولپمنٹ اخراجات کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 600 بلین روپے کی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ان کو کاٹیں گے۔ سیاسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وہ ختم نہیں کریں گے، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پر ریلائی کریں گے، جہاں پہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ بنیادی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول رہیں۔ مثال طور پہ ویٹ اور فلاور، گندم کی قیمت کے اندر اور آٹے کی قیمت کے اندر وہ کوشش کریں گے کہ 400 روپے پر 10 کے جی پر وہ ریٹ رکھا جائے، چینی کی قیمت 70 روپے پر کے جی ریٹ رکھا جائے، اور گھی وغیرہ کی قیمت 260 روپے پر کے جی کا ریٹ رکھا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید یوٹیلیٹی سٹورز میں وہ یہ کرنے میں کامیاب تو ہو جائیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ لمبی قطاریں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں اور مزید لگی رہیں گی، شاید قطاریں مزید بڑھ بھی جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے سے نتیجہ کیا اخذ کر لینا چاہیے؟ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تیمور صاحب آپ بڑی ڈپریسنگ خبریں سناتے ہیں، میں کیا کروں، خبریں ڈپریسنگ ہوتی ہیں، میں تو وہی سنا سکتا ہوں جو حقائق ہیں۔
اور آپ کہتے ہیں کہ جی سولوشن بتائیں، تو میں سولوشن بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں سولوشن بھی ہے، اور بائیں بازو سوشلسٹ قوتیں، لیفٹ کی قوتوں کے پاس سولوشن ہے. میں سمجھتا ہوں واحد لیفٹ کی قوتیں ہی ہیں جن کے پاس کوئی سولوشن ہے، باقی تو کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں. نمبر 1 اس چیز کو ریکگنائز کریں آپ، جو اس ساری بات سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنیادی طور پہ بین الاقوامی سرمایہ کے نمائندے ہیں. اگر آپ کبھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو جتنے پیسے دیتا ہے آئی ایم ایف کو، اس کے پاس اتنے ہی ووٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے اندر. یہ کوئی ڈیموکریٹک آرگنائزیشن نہیں ہے. اور مثال طور پہ امریکہ اگر 17% پیسے دے گا تو 17% ووٹ بھی ہوگا امریکہ کے پاس. اور وہ ووٹ کس طرح کرتے ہیں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں جو یہ پیسے دیتی ہیں آئی ایم ایف کو، جو آگے پھر ہمیں ملتا ہے، جس میں امریکہ ایک بہت بڑی حکومت ہے، یورپین یونین ان کو پیسے دیتی ہیں وغیرہ. تو جو حکومتیں پیسے دیتی ہیں پھر وہ اپنے فائنینس منسٹر کو بھیجتی ہیں اور فائنینس منسٹری سے یہ کام کرواتی ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ پہ بیٹھنا ہے. اور ان حکومتوں کی فائنینس منسٹری پہ ہمیشہ وہ بندہ ہوتا ہے جو وہاں کے بڑے کیپٹلسٹ کا بیسکلی نمائندہ ہوتا ہے. اس لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ کی نمائندہ ایک تنظیم ہے. وہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے کوئی فیور نہیں دے رہے، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے. وہ اپنے سرمایہ داری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اور جو بین الاقوامی سرمایہ ہے اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے رستہ کھولتے ہیں. اور اسی مقصد سے وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو کہ بین الاقوامی سرمایہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو پوری ورلڈ اکانومی ہے اس میں کوئی ٹیرف بیریئر، کوئی بیریئر وغیرہ نہ قائم ہو اور سرمایہ جہاں مرضی آ جا سکے. اس کے بینیفٹ کے لیے وہ کام کرتے ہیں. وہ آپ کے اور میرے بینیفٹ کے لیے نہیں ادارہ بنا ہوا، وہ انٹرنیشنل کیپٹل بین الاقوامی سرمایہ کے بینیفٹ کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اپنی حکومت اور نمائندے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے، سول ملٹری بیوروکریٹس، بگ کیپٹل اور بگ لینڈڈ پراپرٹی کے نمائندے ہیں. وہ چاہے ووٹ ہم سے لے کر جاتے ہیں مگر ووٹ بھی تو ہم 2-3 پارٹیوں میں سے ہی تو دے سکتے ہیں. اور یہ 2-3 پارٹیاں وہی ہوتی ہیں جن کے پاس بلینز اینڈ بلینز آف روپے ہوتے ہیں. کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ بھی ہوتا ہے اور سرمایہ اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ بھی ہوتا ہے اور مزدوروں کسانوں کا لوٹا ہوا پیسہ بھی ہوتا ہے. وہی الیکشنز کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں. میں تو نوکری کرتا ہوں بھائی، پروفیسر ہوں، میں ان کے ساتھ کوئی سرمایہ کے حساب سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا کہ اتنا میرے پاس پیسہ ہو کہ میں مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کا مقابلہ کروں، اتنا میرے پاس پیسہ آ جائے کہ میں بھی اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکوں. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ پالیسی ایسے ہی بناتے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ جو چھوٹا موٹا ہے بین الاقوامی سرمایہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر جو چھوٹا موٹا سرمایہ ہے اس کو میکسیمم بینیفٹ ملے، مزدور کا ستیہ ناش ہو جائے، ان کو نہیں پرواہ اس بات کی. تیسری بات یہ کہ بین الاقوامی سرمایہ نے اور پاکستان کے اپنے سرمایہ دار طبقے نے مل کر میں یہ کہوں گا پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. اور نہ صرف پاکستان کے اندر یہ ہوا بلکہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں جو آئی ایم ایف نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ کیا ہے، یہ پوری کی پوری معیشتوں کو تباہ و برباد کرنے کے برابر ہے. کیونکہ ان کو پرواہ نہیں معیشت میں کیا ہوتا ہے، ان کو پرواہ میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کی راہ ہموار ہونی چاہیے. پچھلے 30-40 سالوں کے اندر کوئی ریئل لارج سکیل انڈسٹری پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر نہیں لگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھرڈ ورلڈ اوور آل ڈی انڈسٹریلائزیشن کر رہی ہے، ماں سوائے چائنا اور ویتنام اور چند اور ملکوں کے. باقی کہیں پہ صنعت نہیں لگ رہی. آپ دیکھیں جو جی ڈی پی کی گروتھ ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ ایسی چیزوں میں گروتھ ہوتی ہے جو لارج اسکیل انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتی. ریئل اسٹیٹ میں بڑی گروتھ ہے، سروسز سیکٹر میں بڑی گروتھ ہے، مگر یہ گروتھ جو ہے نا یہ قسم کی آرٹیفیشل قسم کی گروتھ میں اس کو کہوں گا. کیونکہ لارج اسکیل انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو ایکچولی اکانومی کو آگے پروپیل کرتی ہے اور اس کے اندر پاکستان نے کوئی خاطر خواہ گروتھ نہیں دکھائی. نمبر 4 چوتھا تھیسس میرا یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے پبلک فائنینس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پبلک فائنینس سے میری مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو پیسے آتے ہیں، جو آمدنی آتی ہے، جو اخراجات کرتے ہیں، ایزی کم ایزی گو والا معاملہ ہے. باہر سے پیسے آ گئے، ادھر سے پیسے لوٹ لیے، ٹیکس اپنے رائٹ آف کرا دیے، لونز اپنے رائٹ آف کرا دیے. جو پبلک منی ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، اس کو ایسے ہی استعمال کیا جیسا کہ وہ ان کا ذاتی اور نجی پیسہ ہی ہو. ادھر لگا دو ادھر لگا دو، جو مرضی کرو اس کے ساتھ، اس کو استعمال کرو اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے طبقے کے لیے. اس سے بڑھ کر صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے مگر صرف اپنے طبقے کے لیے. اور انہوں نے اس کو اتنا کیئرلیسلی استعمال کیا ہے، اتنا پورلی مینیج کیا کہ
کہ پوری معیشت اب ایک بہت بڑے کرائسس کے اندر پرپیچولی پھنسی پڑی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کولڈ وار کے دوران ہمیں بہت سارے، اور وار آن ٹیرر کے دوران بھی ہمیں بہت سارے پیسے باہر سے آ جاتے تھے، مل جاتے تھے، تو ہم اپنا پبلک فائنینس وہ باہر سے آئے ہوئے پیسوں سے چلا لیا کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے گرانٹس وغیرہ یہ وہ بڑی بڑی ہمیں ڈیلز مل جایا کرتی تھیں. اب وہ باہر سے پیسے تو آتے کوئی نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو قرضے کی شکل میں آتے ہیں، دوسری گرانٹس وغیرہ کی شکل میں تو بہت کم پیسے آتے ہیں، ایڈ وغیرہ کی شکل میں اس طرح سے پیسے تو نہیں آتے جس طرح ایوب خان کے دور میں آیا کرتے تھے، یا ضیاء کے دور میں افغان جہاد کی وجہ سے آیا کرتے تھے، یا مشرف کے دور کے اندر وار آن ٹیرر کی وجہ سے آیا کرتے تھے. اس وقت تو کوئی نہیں آ رہے. تو جو اس سے ہوا یہ ہے کہ پاکستانی رولنگ کلاس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ جو باہر سے اتنا سارا پیسہ آئے گا، یا تو کولڈ وار کی وجہ سے، یا افغان جہاد کی وجہ سے، یا وار آن ٹیرر کی وجہ سے، وہ جب نہیں آتا تو ہم اپنے حالات اور معاملات مینیج نہیں کر سکتے. اتنے برے ہمارے پبلک فائنینسز کے حالات ہیں. اور آخر میں یہ کہ ٹھیک ہے اب تو ہم ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ جس طرح لون شارک ہوتا ہے نا، وہ آپ کو قرضے کے اندر دبا کے پھر آپ سے وہ ہر کام کروا سکتا ہے جو کروانا چاہے، اور اگر آپ قرضہ ادا نہیں کرتے تو آپ اور زیادہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، اور زیادہ مہنگائی ہو جاتی. اگر آپ قرضہ نہیں لیتے اور قرضہ ادا نہیں کرتے اور ڈیفالٹ کر جاتے ہیں سارے مسئلے پہ، تو شری لنکا والا حال ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ وینٹیلیٹر پہ ہمیں لگایا ہوا ہے، وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو مر جائیں گے، وینٹیلیٹر لگائیں گے تو اسی طرح سانس لیتے رہیں گے، مگر اس میں زندہ نہیں ہو سکتے آپ. تو بات یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دوں گا کہ فوری مسائل کو حل کرنا تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں پبلک فائنینس کے فوری مسائل تو حل کریں گے، مگر یہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ آپ قرضہ لیں معیشت چلائیں، قرضہ لیں معیشت چلائیں، قرضہ لیں معیشت چلائیں. آپ سیلف سفیشینٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. تو لانگ ٹرم آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم آلٹرنیٹیو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ آنکھیں کھولیں. ٹھیک ہے، آپ آنکھیں کھولیں اور اس بات کو ریکگنائز کریں کہ جو انٹرنیشنل نیو لبرل کیپٹلسٹ رجیم ہے، جو انہوں نے آپ کو ماڈل بنا کے دیا ہے، جو انہوں نے آپ کو آپشنز دیے ہیں، اس کے اندر ہمارا ستیہ ناس ہو گیا، ہماری ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، ہماری تباہی ہے. اور ہم انڈسٹریلائز کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس ماڈل کے اندر رہتے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں بنا کے دیا، جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں بین الاقوامی سرمایہ کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے وہ نہیں ہے. جب تک اس ماڈل کے اندر آپ لیتے ہیں، جس ماڈل کو ہم کہتے ہیں نیو لبرل کیپٹلزم. نیو لبرل کا مطلب ہے نیو کا مطلب نیو، لبرل کا مطلب ہے آزاد. کیپٹلزم کون آزاد ہو رہا ہے؟ کیپٹل آزاد ہو رہا ہے بھائی. آپ اور میں آزاد نہیں ہو رہے، مزدور طبقہ آزاد نہیں ہو رہا، عوام آزاد نہیں ہو رہی. نیو لبرل کیپٹل کا مطلب ہے کہ یہ وہ آزادی، کس کو آزادی دی جا رہی ہے؟ سرمایہ کو آزادی دی جا رہی ہے، محنت کش کو آزادی نہیں دی جا رہی. جب تک اس ماڈل سے نہیں نکلیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے اندر سرمایہ کو تمام آزادی ہے اور ہمیں جکڑا جا رہا ہے بین الاقوامی سرمایہ کے بوجھ تلے بھی اور مقامی سرمایہ کے بوجھ تلے بھی، جب تک اس ماڈل سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر عوام کے مسائل نمبر 1 حل نہیں ہوں گے، اور نمبر 2 پاکستان کے اندر معاشی ترقی بھی ناممکن ہوگی. بہت شکریہ.